صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قبر والوں کی 25 حکایات میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے۔ اس میں قبرستان کی دعائیں اور مدنی پھول بھی ہیں۔ درود پاک کی فضیلت جو اس کے شروع میں لکھی ہے صفحہ نمبر 1 پر، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علی رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی کو سنایا۔ سن کر آپ بہت مغموم ہوئے یعنی غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ فرمایا اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عنوان اور اس کے تحت مدنی پھول آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے 8 حروف کی نسبت سے سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں کی 8 نیتیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔
اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے بیان وغیرہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، رحمت الہی کے حصول کی نیت سے جب قرآنی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا، صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی بزرگ کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اس سلسلے اور اپنی عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں ان کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ اربعہ، ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین، خصوصاً ائمہ ثلاثہ اربعہ اور ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضوی کے بزرگان دین، مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق عطاری اور بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق عطاری اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین، تمام مومنات و مؤمنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے خاندان، بالخصوص والدین اور ان کی اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دو سلسلوں سے تلاوت قرآن کے ظاہری آداب بیان کیے جا رہے ہیں، آج بھی یہی عنوان ہے۔ ایک فرمان مصطفیٰ سن لیجیے اور پھر میں تلاوت قرآن کے کچھ ظاہری آداب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شعب الایمان للبیہقی جلد 2 صفحہ 354 حدیث نمبر 2022، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ افضل عبادت ہے، بلا شبہ افضل عبادت ہے، مگر اس کے جو آداب ہیں اسے بجا لائیں گے تو اس افضل عبادت کی برکات کما حقہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ پچھلے سلسلوں میں جو آداب بیان کیے گئے اس کو دوہرا لیں۔ قاری قرآن کی حالت بیان کی گئی، کیسی ہونی چاہیے، قرات کی مقدار کیسی ہونی چاہیے، ختم قرآن میں کیا ترکیب ہونی چاہیے، مقدار قرات کی کیا تقسیم ہونی چاہیے، قرآن پاک لکھنے کے آداب کیا ہیں، ترتیل قرآن کے آداب کیا ہیں، یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے سنا، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے اشک باری کی جائے، بتکلف رونے کی کوشش کی جائے، غم کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنے ہیں اور آیت سجدہ پر تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ سنا گیا۔ آئیے مزید آداب سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تلاوت کی فضیلت
امیر اہل سنت کے رسالہ اس سے عرض کر رہا ہوں. اور ابتدائے صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے. اس میں حوالہ دیا ہوا ہے بہار شریعت جلد 1 حصہ 3 صفحہ 550. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ سورہ براءت جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اگر اسی سے قاری نے تلاوت شروع کی، تلاوت کرنے والے نے تلاوت شروع کی، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے. اور اگر پہلے سے تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ پر پہنچے دوران تلاوت، تو اب تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں. اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے. یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتدان بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے. تو جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے. اور شیطان لعین کے مقابلے میں اللہ تعالی کی مدد مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک نے ترغیب دلائی. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ترجمہ کنز الایمان. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر. اچھا، اب تلاوت کرتے کرتے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ کہا، تو اعوذ باللہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے فارغ ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں تو یوں کہے صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انفعنا به وبارک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم. یعنی اللہ عز و جل نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا. اے اللہ عز و جل ہمیں اس سے نفع عطا فرما اور ہمیں اس میں برکت عطا فرما. سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو مالک سارے جہان والوں کا، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے. تلاوت کے دوران جب آیت تسبیح پڑھے تو کیا کہے؟ سبحان اللہ، نعوذ باللہ، اللہم ارزقنا، اللہم ارحمنا. یعنی اللہ عز و جل کے لیے پاکی ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ عز و جل ہم پر رحم فرما. مثلا پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالی کی تسبیح کا بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان. تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو. تو اب کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی آیت آئے جس کے اندر دعا ہو، استغفار ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالی کو یاد کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. مثلا پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 135، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. یہ ترجمہ کنز الایمان ہے. تو اب کیا کریں؟ اس آیت پر فوراً وہ تلاوت کرنے والا دعا کرے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے.
ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کے آداب تلاوت کے بیان کیے جا رہے ہیں، ظاہری آداب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید اور رحمت والی آیت ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ جیسے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما دے، یا اللہ رحمت فرما دے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خوف والی آیت تلاوت کرے، مثلا پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 57 ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرے، یا اللہ میں تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اچھا، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے کلمات کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ دل ہی دل میں دعا مانگے، دل ہی میں تصور کر لے اور یہ خیال کرے۔ تو دونوں طرح سے یہ ترکیب کی جا سکتی، یعنی جب آیت تسبیح ہو تو سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، دعا و استغفار والی آیت آئے تو اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرے، عذاب والی آیت تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسی کی پناہ طلب کرے، زبان سے یا دل سے۔ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کرنی چاہیے یا آہستہ کرنی چاہیے؟ سنیے میں عرض کرتا ہوں، بلند آواز سے تلاوت کرنا مستحب ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کی نماز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک مجمع کو بلند آواز سے قرات کرتے سنا تو اسے درست قرار دیا۔ یہ احیاء العلوم کی پہلی جلد میں امام غزالی لکھتے ہیں، ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے قریب سے گزرے، ان کے حال مختلف تھے۔ مثلا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، مجھے بلند آواز سے کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ تم بلند آواز سے قرات کیوں کر رہے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ بلال حبشی مؤذن رسول رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب سے اللہ کے حبیب گزرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کچھ آیات ایک سورت سے اور کچھ آیات دوسری سے تلاوت کر رہے تھے، ان سے اس کے متعلق استفسار فرمایا، سوال کیا تو عرض کی، میں طیب کے ساتھ طیب کو ملاتا ہوں۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نے اچھا اور درست کیا۔ اب ان روایات میں مطابقت کیسے ہو سنیے۔ آہستہ تلاوت کرنا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آہستہ تلاوت کرنے والا ریاکاری سے بچا رہے گا،
تصنع سے بناوٹ سے بچا رہے گا اور اس کے حق میں افضل ہے بہتر ہے. اور اگر کسی کو ریاکاری کا خوف نہیں ہے اور بلند آواز سے تلاوت کرنے میں کسی کی نماز میں خلل نہیں آ رہا, کوئی سوتا ہوا پریشان نہیں ہو رہا, تو اب بلند آواز سے تلاوت کرنا افضل ہے کہ اس تلاوت کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچے گا اور دوسروں تک پہنچنے والی بھلائی ایک شخص تک محدود رہنے والی بھلائی سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بلند آواز سے تلاوت کرنے کے اور کیا فوائد ہوں گے؟ میرے آقا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد اول میں لکھتے ہیں, بلند آواز سے قرات پڑھنے والے کے دل کو بیدار رکھتی ہے. جو تلاوت بلند آواز سے کرے گا تو یہ خود بیدار رہے گا اور اس کی فکر کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف اکٹھا کرتی ہے. قرآن کی طرف بلند قرات اسے متوجہ رکھے گی, اس سے نیند دور ہوگی, اس کی چستی بڑھتی رہے گی, سستی کم ہوتی رہے گی. بلند آواز سے پڑھنے میں سوئے ہوئے شخص کے بیدار ہونے کی امید ہوتی ہے اور اس کے بیدار ہونے کا سبب ہے. اور کوئی غافل شخص, کوئی بیکار شخص اسے دیکھے گا تو وہ بھی ترغیب پکڑے گا, چست ہو جائے گا, وہ بھی اس میں بھی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا. اگر یہ نیتیں, اچھی نیتیں, محمود نیتیں تلاوت کرنے والے کی ہیں تو بلند آواز سے تلاوت کرنا افضل ہے. اور یہ ساری نیتیں جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ اجر و ثواب تو بڑھتا چلا جائے گا. اچھے کام میں جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا. اللہ تعالی ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. امام غزالی لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 قرآن پاک جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے تلاوت کر کر کے, اور آپ بار بار پلٹیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ. اور بعض صحابہ کرام کو قرآن سے ایسی محبت تھی کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا. قرآن پاک کو کسی دن دیکھتے نہیں تھے تو انہیں دن گزارنا مشکل ہو جاتا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے محبت نصیب فرما دے. آئیے ہم تلاوت قرآن کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جذبے کی درخواست کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی, تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی, تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی, بکونا کبھی بھی میں واہی تباہی, بکونا کبھی بھی میں واہی تباہی. آمین. غیبت چغلی اور ادھر ادھر کی کرنے سے, میچ پر تبصرے کرنے سے حاصل کیا؟ یہ موسم پر تبصرے کرنے سے حاصل کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں نا, ہر حرف پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے. یہ بھی قرآن کا ایک ادب ہے. ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو اچھی آواز سے پڑھیں, عمدگی سے پڑھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حروف کو اتنا زیادہ کھینچیں گے وہ لہن جلی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو.
ایک روایت میں ہے اللہ تعالی نے جتنا خوش الحانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا. ایک روایت میں ہے جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پڑھیں اور اچھی آواز میں پڑھیں. جب بلند آواز سے قرات کے استحباب کے بارے میں آپ نے سنا، وہ آہستہ تلاوت کے بارے میں بھی کچھ عرض کیے دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ قرات کی بلند آواز سے قرات پر اتنی فضیلت ہے جتنی پوشیدہ صدقے کی اعلانیہ صدقے پر. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ علانیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، آہستہ قرآن پڑھنے والا خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے. ایک روایت میں ہے پوشیدہ عمل علانیہ عمل پر 70 گنا یعنی 70 ٹائمز زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک روایت میں ہے بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو. حدیث پاک میں ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کی قرات میں تم ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کرو. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مسجد نبوی میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علی رحمۃ اللہ عزیز کو نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے سنا. آواز بھی بہت اچھی تھی. تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام سے فرمایا اس نمازی سے کہو آواز آہستہ کرے. غلام نے عرض کی مسجد ہماری نہیں، اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے. تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے فرمایا اے نمازی، اگر نماز سے رضائے الہی مقصود ہے اپنی آواز آہستہ کر لے. لوگوں کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں یا تیرے کچھ کام نہ آئے گی. یہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز میں جو قرات تھی آہستہ کی، نماز مختصر کی، سلام پھرا اور خاموشی سے تشریف لے گئے. اور آپ کی عاجزی دیکھیے، حالانکہ اس وقت آپ حاکم مدینہ تھے. تو بہرحال وہ آہستہ پڑھیں تو ریاکاری اور بناوٹ سے دور ہے، اور اگر بلند آواز سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں جو پہلے عرض کیا گیا تو انشاءاللہ اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا. تو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے. تو قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرنا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتظار فرما رہے تھے. انہیں آنے میں کچھ دیر ہوئی تو فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ایک شخص کو قرات کرتے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قرات سننے کے لیے تشریف لے گئے. کافی دیر تک قرات یعنی تلاوت قرآن سنتے رہے اور پھر واپس تشریف لا کر ارشاد فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی آواز میں تلاوت سن کر خوش ہوئے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے بارے میں سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تلاوت کرو. عرض کی آقا آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں دوسرے سے سنوں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قرآن پاک کی تلاوت سن کر آنسو بہا رہے تھے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنی تو فرمایا اسے داؤد کی سی خوش آوازی عطا ہوئی ہے۔ یہ بات جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں مزید خوش الحانی سے تلاوت کرتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ خوش آوازی سے تلاوت کی جائے۔ حضرت سیدنا قاری حیثم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ہی حیثم ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آگاہ ہیں، یہ جانتے ہیں میرا امتی کیا کر رہا ہے، اور سبحان اللہ خوابوں میں بھی آتے ہیں، بگڑیاں بھی بناتے ہیں، دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ تو قرآن پاک وہ کس طرح سننا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حصول کی نیت کرتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا بروز قیامت نور دلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے مکمل سورت کی یا کچھ آیتوں کی، بعض لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، بعض وہ اشارے کرتے رہتے ہیں اور حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چپ بھی رہنا چاہیے اور غور سے سننا بھی چاہیے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 352 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے، تو سننے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور سننے والا بھی قرآن پاک کے اجر و ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو یاد رکھیں تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہوا، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کام میں ہوں۔ جب بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ تیجے کے موقع پر 40ویں کے موقع پر اکٹھے ہو کر بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 3 صفحہ 552 پر لکھا ہے مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔
اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں، نماز یا اپنے ورد و وظائف پڑھ رہے ہوں، اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجئے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے، اور یاد رکھیے قرآن پاک کی تلاوت سننا تلاوت کرنے سے افضل ہے، بلکہ نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے کہ قرآن پاک سنا جائے۔ کوئی شخص قرآن پاک غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، شرط یہ ہے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو۔ اور بھی آداب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس سے مطالعہ کر لیجئے کیونکہ سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے ظاہری اور باطنی آداب پر عمل کرنا نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اب اگلے سلسلے میں اس کے باطنی آداب کا بیان ہوگا۔ اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو سننا نصیب ہو جائے۔ اب آئیے اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو کچھ دوہرا لیتے ہیں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن خوانی ہوتی نا ہمارے ہاں تو سب لوگ جمع ہو کر بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بہار شریعت میں کیا حکم لکھا ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک آہستہ پڑھنا افضل ہے یا بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے؟ سرن یا جہرن کیا افضل ہے؟ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی کو، مریض کو یا سوتے کو اذا نہ ہو رہی ہو۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جی آپ آئی۔ قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کتاب اللہ کی باتیں اور دیگر ایسے سلسلے جس میں قرآن پاک کے فضائل اور وغیرہ بتائے جاتے ہیں یہ سنتے رہیں گے تو ظاہری آداب کا بھی پتہ چلے گا، ترغیبات بھی حاصل ہوں گی، انشاءاللہ کثرت تلاوت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے کثرت تلاوت کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔